اور کوئی نہیں۔ اب میرا رب ایک ایک چیز کو بناتا جا رہا ہے، نبی کے نور کو دکھاتا جا رہا ہے۔ کرسی بنی، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ چاند بنا، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ ستارے بنے، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ چاندنی بنی، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ جنت بنی، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ جہنم بنے، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ حور و غلمان بنے، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے، خطے خطے بن رہے ہیں، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ حضرت آدم کا جسم بنا، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ اب میرا رب، پھر میرا رب اس نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا۔ جب اس نور کو اللہ نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ میرے محبوب حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اب میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کا جسم بنا تھا تو سجدے کا حکم نہ ہوا، اس کے اندر روح ڈالی گئی، سجدے کا حکم نہ ہوا، مگر جب نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پیشانی میں خدا نے ڈالا تو سجدے کا حکم ہوا۔ پتا چلا کہ وہ سجدہ آدم کا نہیں تھا بلکہ فرشتوں کا چہرہ آدم کی طرف تھا، سجدہ نور مصطفیٰ کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی وقار، میں اپنی پریکٹیکل میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ جو مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم اپنی نماز کو دیکھیں کہ ہم تو نماز پڑھتے تو ہیں، سجدہ کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، لیکن سجدہ کعبے والے کا ہوتا ہے، سجدہ کعبے والے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے حضرت آدم کا جسم بنایا تو سجدے کا حکم نہ ہوا، جب اس کے اندر نور مصطفیٰ کو ڈالا تب خدا نے سجدے کا حکم ہوا۔ پھر وہ نور حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیش کی پیشانی پر آیا، جب حضرت شیش کی پیشانی پر آیا پھر چلا تو حضرت ابراہیم کی پیشانی پر چمکا، جب حضرت ابراہیم کی پیشانی پر وہ نور مصطفیٰ چمکا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ جب اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دینے لگے تو لوگ اختلاف کرنے لگے، لوگ بھٹک گئے، اور اس وقت کے سردار نمرود کے پاس جا کر شکایت کر دی کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو نمرود پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ ابراہیم کو ختم کیسے کرے، ابراہیم کو مٹائے کیسے، ابراہیم کو نیست و نابود کیسے کرے۔ اسی سوچ میں تھا کہ شیطان نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے نمرود ایک بڑا سا گڑھا کھودو اور اس گڑھے پر آگ لگاؤ اور ابراہیم کو ڈال دو۔ نمرود نے شیطان کی باتوں کو سننے کے بعد ایک بڑا سا گڑھا کھودا، کئی دن تک اس پر لکڑیاں ڈالتا رہا۔ جب وہ گڑھا لکڑیوں سے فل ہو گیا، جب وہ گڑھا لکڑیوں سے بھر گیا تو پھر نمرود اس پر آگ لگائی تو اس گڑھے کے لگائی ہوئی آگ پر، اس گڑھے کی لگائی ہوئی آگ پر یعنی اس نے ایسی آگ لگائی، ایسی آگ جلی کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اس کے شعلوں کے سامنے ٹک نہ سکے، کوئی اس کے قریب جا نہ سکا۔ نمرود پھر پریشان ہو گیا کہ ابراہیم کو اس آگ میں کیسے ڈالے، اتنی تیز گرم ہے آگ کی تو ابراہیم کو اس آگ میں کیسے ڈالے۔ اسی سوچ میں تھا کہ پھر شیطان نمرود کے پاس پہنچا اور کہا کہ ایک توپ کا انتظام کرو جس کے ذریعے سے کسی ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر کسی کو پھینکا جاتا ہے، اس سامان کا انتظام کرو، توپ کا انتظام کرو۔ نمرود توپ کا انتظام کرتا ہے، حضرت ابراہیم کو رسی سے باندھ کر توپ کے سامنے بٹھا کر اس آگ میں ڈال دیا، مگر رسی کے علاوہ حضرت ابراہیم کے ایک بال کو بھی آگ جلا نہ سکی،
क्योंकि उनकी पेशानी पर नूर मुस्तफा चमक रही थी। फिर वो नूर हजरत इब्राहिम की पेशानी से चली, हजरत इस्माइल की पेशानी पर आ गई। हजरत इस्माइल की पेशानी पर जब वो नूर आई तो हजरत इब्राहिम को ख्वाब नजर आने लगा। खुदा ने कहा, ऐ मेरे प्यारे खलील, अल्लाह की राह में तुम कुर्बान करो वो चीज जो तुम्हें सबसे पसंद है। अल्लाह के प्यारे खलील सुबह बेदार होते हैं, सुबह बेदार होते हैं और अल्लाह की राह में 100 ऊंट कुर्बान कर देते हैं। फिर जब रात आई सोते हैं, फिर ख्वाब आई कि मेरे प्यारे खलील अल्लाह की राह में अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करो, अपनी करीबी चीज को कुर्बान करो। फिर अल्लाह के प्यारे खलील सुबह उठते हैं और फिर ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करते हैं। मगर फिर खुदा ने तीसरी रात वही ख्वाब दिखाया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ गए कि ये ख्वाब हमारे ये जानवरों को ज़बह करने से नहीं होगा, बल्कि हमारे लख्ते जिगर अपने बेटे इस्माइल को खुदा की राह में पेश करना है। तो हजरत इस्माइल को जब ज़बह करने के लिए लेकर गए तो छुरी गला काट ना सकी। क्यों? इसलिए कि उनकी पेशानी पर हुजूर का नूर पहुंच गया था। इसीलिए हजरत इस्माइल की पेशानी को, हजरत इस्माइल के गले को छुरी काट ना सकी। फिर वो नूर हजरत इस्माइल से चलते बनु हाशिम को मिला। जब बनु हाशिम को वो नूर मिला, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिला, फिर हजरत अब्दुल्ला को मिला। जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पर नूर मुस्तफा आई तो वर्का बिन नौफल की बहनें, वर्का बिन नौफल की बेटियां, मदीने की लड़कियां जो कुतुबे साबिका की आलिमा थी, जो आसमानी किताबों की जानकार थी, वो बोल पड़ी। वो देख रही थी कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पर नूर मुस्तफा चमक रही है। तो उनकी देखकर उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। अब्दुल्ला, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए आमादा है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूँ, अब्दुल्ला किसी आवारा मर्द का नाम नहीं था। अब्दुल्ला ने कहा, ओ मेरी बहनें सुन ले, अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहती है तो मेरे वालिद से बात कर, क्योंकि मैं अपने वालिद के खिलाफ एक भी काम नहीं करता। मेरे वालिद जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इसी तरह कई रोज गुजर जाते हैं। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहाबी इब्न मनाफ की बेटी सैयदा आमिना से हजरत अब्दुल्ला की निकाह करवा देते हैं। फिर वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से सैयदा आमिना की शिकम अतहर पर, सैयदा आमिना के पेट पर आ जाते हैं। सैयदा आमिना फरमाती है कि जब वो नूर मेरे शिकम अतहर पर पहुंचा तो 1 महीना गुजर गया, मुझे पता ना चला। दूसरा महीना गुजर गया, मुझे एहसास ना हुआ। तीसरा महीना गुजर गया, कोई तकलीफ ना हुई। चौथा महीना गुजर गया, कोई महसूस नहीं हुआ। 5वां महीना गुजर गया, कोई दुश्वारी नहीं। 6ठा महीना गुजर गया, कोई एहसास नहीं। कहा 6ठा महीना गुजरने के बाद मुझे ख्वाब नजर आने लगी। कहा कि किसी ने मुझे ख्वाब में कहने लगे कि आमिना, तेरे पेट में पलने वाला दोनों जहां के मालिक को मुख्तार है, सैयद अबरार व अखियार है। तेरे पेट में पलने वाला नबी के 2 जहां है। जब ये पैदा हो जाए तो इनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखना, इन्हें मोहम्मद करके पुकारना। सैयदा आमिना फिर फरमाती है कि मुझे एक ख्वाब नजर फिर आई तो मैंने देखा कि मुझे शरबत पिलाया जा रहा है। और शरबत पिलाने के बाद मैंने देखा एक नूर चमका। उस नूर को देखने के बाद मैं हैरान हो गई। मैं हैरानी की आलम में उस नूर से पूछा कि तुम कौन हो? उस नूर में आने वाली 4 औरतें थी। कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं आसिया हूँ। कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं मरियम हूँ। कहा कि ये दोनों कौन है? कहा कि ये दोनों हूरें हैं। फिर सैयदा आमिना फरमाती है कि मैं मुल्क अरब में बैठकर मशरिक की तरफ देखा तो हजरत जिब्राइल अमीन झंडे गाड़ रहे हैं। मगरिब की तरफ देखा तो हजरत जिब्राइल अमीन झंडे गाड़ रहे हैं। काबे
کی چھت پر دیکھا تو حضرت جبرائیل جھنڈے گا رہے ہیں. تو آج کے ملا کہتے ہیں کہ نبی کے نام پر جھنڈا مت لگاؤ, نبی کے نام پر جلوس مت کرو, نبی کے نام پر میلاد مت کرو, کیونکہ یہ بدعت ہے. تو میں انہیں بتاؤں ارے یہ بدعت نہیں بلکہ فرشتوں کی سنت ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خاک ہو جائے دشمن جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی عظمت مصطفیٰ. عزیزان گرامی وقار, پھر وہ نور حضرت آمنہ نے جو ایک نور دیکھا تھا, اس نور میں حضرت آسیہ تھی, حضرت مریم تھی, دو حوریں تھی. تو کہا کہ آپ کیوں آئی ہو؟ کہا کہ آپ میں اس لیے آئی ہوں کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار کا پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے, اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت آ گیا ہے, اسی لیے میں آئی ہوں. عزیزان گرامی وقار, پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ میں جب حضور پیدا ہو گئے تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ میرے نزدیک حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی شخص نہیں تھا. سب سے زیادہ حسین میرے نزدیک جو تھے وہ حضور کا چہرہ تھا. حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ سب سے حسین و جمیل میرے نزدیک کسی شخص کی ذات تھی تو حضور کی ذات تھی. میں نے 14ویں رات کی چاند کو دیکھتا اور حضور کے چہرے کو دیکھتا تو میرے نزدیک حضور کا چہرہ حسین تھا, میرے نزدیک حضور کا چہرہ خوبصورت تھا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں سب سے زیادہ میرے نزدیک حضور حسین ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا میرے نزدیک حضور حسین ہے. حضرت مولا علی نے کہا حضور حسین ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا حضور حسین ہے. ادھر ابو جہل نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے بد صورت جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے. تو نبی نے کہا کہ تم نے بھی سچ کہا ابو جہل, اور اے ابو بکر صدیق تم نے بھی سچ کہا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ایک ہی وقت میں دونوں کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے, یا تو ہم صحیح یا تو وہ صحیح, دونوں کیسے صحیح ہو جائیں. تو نبی کا جواب سنے. نبی نے کہا اے ابو بکر صدیق میں اسے اسی طرح نظر آیا جو جس طرح ہے. ابو جہل بدصورت تھا تو میں ان کے سامنے خراب نظر آیا. تم حسین ہو اسی لیے میں تمہارے نزدیک حسین اور خوبصورت نظر آیا. عزیزان گرامی وقار, اگر پھر آپ میں سے کسی شخص مجھے سوال کر دے کہ مولانا صحابہ کرام جس جگہ ان کی گزر ہوئی ہے وہاں کے بارے میں اگر صحابہ کہے کہ حضور وہاں کے لوگوں کے مقابل میں سب سے حسین تھے تو میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں. ملک عرب کے بارے میں کہے تو میں مان لوں گا. جہاں یہ لوگ گزرے ہیں, جہاں جہاں صحابہ کرام کی پہنچ ہے, وہاں کے لوگوں کے بارے میں اگر صحابہ کرام کہے کہ حضور سے حسین کوئی شخص نہیں تھا تو پھر میں مان لوں گا. لیکن جہاں ان کی پہنچ نہیں, وہاں کے بارے میں اگر کہے تو پھر میں کیسے مانوں گا. عزیزان گرامی وقار, تو میں آپ کو ایک شخص کی بارگاہ میں لے چلوں جسے سید الملائکہ امام الملائکہ حضرت جبرائیل امین کی نام سے جانتے ہیں. وہ حضرت صحابہ کرام کی زمانے کو بھی دیکھا, آدم کی زمانے کو بھی دیکھا, داؤد کی زمانے کو بھی دیکھا, یعقوب کی زمانے کو بھی دیکھا, نوح کی زمانے کو بھی دیکھا, موسیٰ کی زمانے کو بھی دیکھا, دنیا کے ہر کونے کونے کو, خطے خطے کو دیکھا. وہ خود فرماتے ہیں کہ کلمت الارض مشارقہا و مغاربہا فلم ارى مثل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے میرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے روئے زمین کے کونے کونے, خطے خطے, غوثے غوثے کو دیکھا, مگر یا رسول اللہ میرے نزدیک آپ سے زیادہ حسین کوئی شخص نہیں تھا. بلکہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے
खुदाया तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज़ान गिरामी वक़ार, वक्त की किल्लत है, मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।